بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی بابرکت ذات پر، اور بے شمار درود و سلام ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ازواج مطہرات، ان کی آل اور صحابہ کرام پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ساتھیوں، چاند رات میں عبادت کی بڑی فضیلت ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، تبھی اس نے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا، پھر اس کے تحفے میں ہمیں عطا کی عید الفطر۔ میں آپ کے لیے عید الفطر کا ایک ایسا عمل لے کر آئی ہوں کہ آپ نے عید کے چاند کو دیکھ کر یہ خاص عمل کرنا ہے۔ اللہ پاک سے جس نے بھی اس عمل کے ذریعے دعا مانگی، چاند سا بیٹا عطا کر دیا گیا۔ اولاد کے خواہش مند ایک بار کر لیں، خالی جھولی بھر لیں۔ تو انشاءاللہ یہ وقت جو ہمارے پاس ہے، اس کو آپ تھام لیجئے۔ میں گزارش کرتی ہوں سب آپ کی نیت سے ویڈیو کا آپ نے شیئر بھی کرنا ہے، اور ساتھ ہی لائک بھی کرتے ہی سبسکرائب کرتے ہمارے چینل سیدہ دین کارنر کو، بیل آئیکن کو ساتھ دبائیے اور نوٹیفیکیشن پر بھی کلک کر دیجیے گا۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، عید الفطر کی رات انعام والی رات ہے، اور اس انعام والی رات میں آپ اولاد کے لیے خصوصی طور پر دعائیں کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ کی وہ دعائیں رد نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک رات اپنے بندے پر خصوصی کرم فرماتا ہے۔ رمضان المبارک کے اختتام پر آنے والی شب یعنی عید الفطر کی رات، یہ ایک ایسی بابرکت رات ہے اور اللہ کی جانب سے انعام ملنے والی رات، چنانچہ حدیث میں اس کو لیلۃ الجائزہ یعنی انعام ملنے والی رات کہا گیا ہے۔ آپ اس میں خصوصی دعائیں کریں، اور خاص کر جو بے اولاد افراد ہیں، اس موقع کو ضائع ہرگز نہ کریں۔ اس کو انعام ملنے والی رات اس لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس رات میں بندوں کو پورے رمضان کی مشقتوں اور قربانیوں کا بہترین صلہ ملتا ہے۔ چاند رات میں عبادت کرنے والے کا دل اللہ تعالیٰ کبھی بھی مردہ نہیں کرتا۔ بے شک حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عیدین عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی دونوں راتوں میں اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے اللہ کی پاک بارگاہ میں قیام کیا، اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی ان راتوں کو عبادت الہی میں مصروف رکھے، نماز، تلاوت، ذکر و دعا کا اہتمام کرے۔ ان راتوں میں عبادت کرنے والا کبھی بھی مردہ نہیں ہوتا، اس کا دل زندہ رہتا ہے۔ تو آپ نے جو عمل کرنا ہے، اس عمل کو کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ ہمارے چینل پر آئے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنے اصل نام کو لکھ کر دعا میں آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ اجتماعی طور پر دعا کروائی جاتی ہے، ہمارے گھر کے بڑے بزرگ دعا کرتے ہیں، ذکر و تسبیح کا اہتمام ہوتا ہے، تو آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اب جو کام آپ نے چاند کو دیکھ کر کرنا ہے، وہ سب سے پہلا کام یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اے اللہ، ہم کو تو امن، سلامتی اور اسلام کا چاند دکھا۔ اے چاند، میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے۔ بہاوالہ ترمذی شریف۔ یہ تو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق دعا کر لی۔ چاند کو دیکھ کر جب آپ کو خوشخبری مل جائے کہ عید الفطر کا چاند نظر آ گیا ہے اور دوسرے دن انشاءاللہ عید ہے، تو آپ نے یہ دعا مانگنے کے بعد مغرب کی نماز ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ چاہیں تو مغرب کی نماز کے بعد یہ عمل کر سکتے ہیں، یا پھر عشاء کی نماز کے بعد بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ آپ کو 4 رکعت نفل نماز کی نیت کرنی ہے، 2 رکعت کر کے، یعنی 2 سلام کے ساتھ آپ کو یہ نماز پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کے بعد ایک مرتبہ سورہ القدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھنی ہے 1 مرتبہ، اور 5 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، قل ھو اللہ احد مکمل۔ یعنی پہلی رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد، جو کہ لازمی پڑھی جاتی ہے، سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ القدر اور پھر 5 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ 2 رکعت سے آپ یہ نماز پڑھیں گے۔ جب آپ سلام پھیر لیں تو آپ کو دوسری رکعت کی نیت بھی ایسی ہی کرنی ہے، اور جب دوسرا سلام پھیر لیں تو آپ نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو سبھی پڑھ سکتے ہیں، جو بھی آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ رب کعبہ کے سامنے گڑ گڑا کر، ہاتھ پھیلا کر، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ خود کو گرا کر دعا مانگے، اللہ سے دعا کریں، گڑ گڑا کر، رو رو کر، یا اللہ پاک مجھے اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ اب چاہے
بیٹا ہو یا بیٹی ہو، یہ تو آپ کی قسمت ہے، کیونکہ دونوں ہی پیارے ہوتے ہیں، پر چونکہ ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ہم اولاد نرینہ کی دعا کریں تو ہم یہ دعا کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے انبیاء علیہ السلام نے بھی اسی طرح دعا کی۔ لیکن اگر آپ کے ہاں بیٹی ہوتی ہے تو وہ بھی آپ کے لیے رحمت بن کر ہی آئے گی، اس سے بھی آپ کی زندگی سنور جائے گی انشاءاللہ۔ سچی نیت کے ساتھ دعا کرے کہ نیک صالح اولاد اللہ پاک آپ کو عطا کرے، اور انشاءاللہ اس عید پر آپ کو خوشخبری مل جائے۔ آمین ثم آمین۔ اس عمل کی اجازت ہر خاص و عام کو ہے، اور جتنا جلد ہو سکے آپ اس عمل کو شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔